السلام علیکم۔ آج ہم سیکنڈ ایئر کے اگلے لیکچر پڑھ رہے ہیں جس میں مسلم مفکرین کے بارے میں پڑھ رہے تھے۔ آج ہم اگلے مسلم مفکر کا بارے میں جان رہے ہیں جن کا نام ہے علامہ زرنوجی۔ ان کی تاریخ پیدائش 1170 ہے اور 1255 کی وفات ہوئی۔ اب یہ عرب کے عظیم فلسفی، دانشور اور ماہر تعلیم تھے، ٹھیک ہے۔ آپ نے بہت سی کتابیں لکھیں، لیکن آپ کی تعلیم و تربیت کے فن پر ایک کتاب مشہور ہے جس کا نام ہے تعلیم المتعلم طریقۃ المتعلم۔ اس میں آپ نے طالب علموں کو ہدایت کی، مختلف تصورات پیش کیے جو طالب علم کے لیے خاص طور پر کیے ہیں کہ طلباء سخت محنت کے باوجود مطلوبہ نتائج جو حاصل کیسے نہیں کر پاتے، ان کی وجوہات کیا ہوتی ہیں، اس کے محرکات کیا ہیں۔ پھر ان مختلف طریقوں پر آپ نے بحث کی ہے جس سے وہ اپنی کامیابی کو حاصل کر سکتے ہیں، یا کسی بھی کام میں اپنی کامیابی بہتر بنا سکتے ہیں، یا مطلوبہ نتائج جو چاہتے ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس میں کچھ انہوں نے اساتذہ کے لیے بھی ہدایت دی ہیں کہ وہ نفسیاتی اصولوں کا استعمال کرتے ہوئے اپنی تدریس کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ ان کے کچھ تعلیمی تصورات کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ وہ تعلیم کی بنیاد دین اسلام پر رکھتے ہیں کہ اس لیے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے اس کا نقل کرتے ہیں کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر فن یا ہر علم حاصل کرنا تو ضروری نہیں ہے، لیکن کوئی ایک ایسا علم یا ایک مہارت ایسی ہو جس کو سیکھ لیں اور جس پر مکمل وہ حاصل کریں۔ اس سلسلے میں وہ امام ابو حنیفہ کا قول بھی نقل کرتے ہیں کہ استاد ہر وقت اپنے علم میں اضافہ کرتا رہے اور امیر لوگ استاد کے امامے کی عزت کریں اور اپنی جیبوں میں وسعت پیدا کریں۔ اب ان کے کچھ مقاصد تعلیمی بھی بیان کیے، وہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا جو مقصد تعلیم وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ ہے رضائے الہی کے حصول اور آخرت میں کامیابی کو ذریعہ بنانا، کہ تعلیم کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ وہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا قابل بنائے اور ساتھ ساتھ آخرت میں کامیابی کا بھی ذریعہ ہو۔ ایسی علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ دوسرا جو مقصد تعلیم وہ بیان کرتے ہیں کہ علامہ علم کے ذریعے عزت و مرتبہ اور رعب و دبدبہ صرف اس حد تک جائز قرار دیتے ہیں کہ انسان اس سے لوگوں میں اچھائی اور نیکی اشاعت کرے، کہ جب کسی نے علم حاصل کر لیا تو یہ نہ ہو کہ اپنا رعب و دبدبہ دھاک بٹھائے کہ میں یہ ہوں، مجھے علم، میرے پاس علم ہے، بلکہ صرف علم اس لیے ہو کہ لوگوں میں اچھائی اور نیکی کو وہ پھیلا سکے، اس کی تبلیغ کر سکے۔ تیسرا جو مقصد تعلیم وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اساتذہ کو ان تمام چیزوں سے احتیاط برتنی چاہیے جس سے ان کے علم یا اہل علم کی تحقیر ہوتی ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ استاد کو تکبر اور ذلت نفس دونوں سے بچنا چاہیے، بلکہ اپنی عزت بنانی چاہیے۔ پھر نصاب تعلیم، ان کے نصاب تعلیم وہ قرآن و حدیث، فقہ، اصول فقہ اور طب جیسا مضامین شامل کرتے ہیں۔ ان کے خیال میں سب سے پہلے قرآن و حدیث کی تعلیم دینی چاہیے کیونکہ ایک لازمی کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس کے بعد ثانوی درجے میں کرتے ہیں فقہ اور اصول فقہ کی تعلیم ہونی چاہیے، کیونکہ اصول فقہ کو یا فقہ کو وہ زندگی اتنا ضروری قرار دیتے ہیں جتنی کہ انسان کے لیے خوراک ہے۔ اس کے بعد وہ طب کی تعلیم پر زور دیتے ہیں کہ پھر طب کی تعلیم حاصل کی جائے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے، جو حاصل کرنا چاہے کر لے، جو نہیں حاصل کرنا وہ نہ کرے۔ پھر طریقہ تدریس کے لحاظ سے کہتے ہیں کہ وہ اساتذہ کے اس بات پر زور دیتے ہیں کہ وہ نفسیاتی طریقے استعمال کریں۔ معلم بچوں کو پڑھاتے وقت تحریک پیدا کرے ان میں، تاکہ وہ بچے سیکھیں، ان میں جوش و جذبہ پیدا کرنے کی کوشش کرے، اور پڑھاتے وقت طلباء کے نفسیاتی ضروریات اور ان کے تقاضوں کو مد نظر رکھنا استاد کے لازمی ضروری ہے۔ پھر طلباء کے لیے ہدایات بھی کچھ کرتے ہیں جو اپنی کتابوں نے لکھی تھی تعلیم المتعلم اور طریقۃ المتعلم میں، وہ طلباء کی کچھ ہدایات بھی دیتے ہیں جن میں کچھ درج ذیل ہے۔ نمبر 1 ہے استاد کا انتخاب۔ وہ طالب علم پر زور دیتے ہیں کہ استاد کا انتخاب کرتے ہوئے بڑی احتیاط سے کام لے، والدین، بزرگوں اور دوسرے اہل علم سے پوری سنجیدگی کے بعد اپنے استاد کا انتخاب کرے، اور جب ایک استاد کا انتخاب کر لے تو اپنے مضمون کی تکمیل تک اس استاد نہ بدلے، کیونکہ اس کا وقت بھی ضائع ہوگا اور استاد کی شہرت برقرار رہے گی۔ استاد ایسے منتخب ہو جائے جو تجربہ کار، پرہیزگار اور صاحب علم ہو۔ پھر دوسری جو ہدایت دیتے ہیں طالب علم کو ہے صبر و تحمل کی۔ وہ کہتے ہیں تعلیموں کا سلسلہ آہستہ آہستہ اور صبر و تحمل سے جاری رکھنا چاہیے۔ جیسے وہ مثال دیتے ہیں کہ جیسے لکڑی کی چھڑی کو صرف ہلکی آنچ پر ہی سیدھا کیا جا سکتا ہے، اس نے تعلیم کا سلسلہ بھی آہستہ آہستہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ اس میں وقفہ نہیں آنا چاہیے، آڑ نہیں آنا چاہیے، تعطل نہیں آنا چاہیے کسی وجہ سے، اور محنت جاری رکھنی چاہیے۔ پھر جو تیسرا ہدایت کرتے ہیں بچوں کے لیے وہ ہے شریک درس ساتھی کا انتخاب، کہ اپنے دوست یا اپنے ساتھی کا انتخاب کیسے کرنا چاہیے، اس میں کون سی خوبیاں ہونی چاہیے، وہ محنتی ہو، صالح ہو، پرہیزگار ہو، غلط کار نہ ہو، فسادی نہ ہو، فتنہ پرداز نہ ہو، اور بیہودہ طالب علم کو اپنا ساتھی نہ بنائیں۔ پھر تعلیم کے لیے جو موضوع دور قرار دیتے ہیں وہ اس بات ہوتے ہیں کہ حدیث کے مطابق علم حاصل کرو محض سے لحد تک، لیکن وہ نو بلوغت کے دور کو تعلیم کے لیے بہترین
وقت قرار دیتے ہیں، اور یہی بہترین اس وقت زیادہ بے ترتیب علم سیکھا جا سکتا ہے۔ اگلے جو ہدایت دیتے ہیں بچوں کے لیے مطالعے کا مناسب وقت، کہ بچوں کے لیے کہتے ہیں تعلیم کے لیے جو موزوں ترین وقت ہے وہ رات کا وقت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جس طرح اونٹ رات کو بہتر سفر کرتا ہے، اس طرح انسانی ذہن بھی رات میں زیادہ بہتر سیکھتا ہے یا بہتر طور پر کام کرتا ہے۔ اسے وہ رات میں بھی خصوص طور پر مغرب کے بعد اور سحری کے وقت کو موزوں ترین قرار دیتے ہیں۔ پھر مطالعے کے طریقے کے لحاظ سے وہ بچوں کو کیا ہدایت کرتے ہیں طلباء کو، وہ کہتے ہیں کہ رٹے کی بجائے فہم، عقل اور سوچ سمجھ کر سیکھا جائے، کیونکہ سوچ سمجھ کر 2 حرف سیکھنا بھی 2 بڑی کتابوں سے بہتر ہے۔ اس لیے وہ تکرار کے طریقوں پر استعمال پر زور دیتے ہیں کہ جو آپ نے کل سبق پڑھا تھا اس کو 5 بار دہرائیں، جو کل سے 1 دن پہلے پڑھا تھا اس کو 4 بار، اور جو آپ نے جو آج پڑھا تھا اس سے مزید جو 1 دن قبل پڑھا تھا اس کو 1 بار دہرایا جائے۔ تو اس سلسلے کو کہتے ہیں کہ اس طرح مطالعے کو طریقہ وہ اختیار کرنے کی تلقین کرتے ہیں۔ پھر مطالعے میں اعتدال کی وہ بات کرتے ہیں کہ مطالعہ جب پڑھا جائے تو اعتدال کے ساتھ پڑھا جائے، اتنا شدت کے ساتھ نہ پڑھا جائے کہ انسان اپنا ذہنی طور پر کمزور ہو جائے اور اپنی قوت کار کھو بیٹھے۔ اس سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا حوالہ دیتے ہیں، تمہارا ذہن تمہاری سواری کا جانور ہے، اسے اعتدال کے ساتھ استعمال کرو، کہ ذہن کو اس طرح استعمال کیا جائے کہ اس پہ زیادہ بوجھ نہ پڑے اور مناسب لحاظ سے اس کو اعتدال کے ساتھ استعمال کیا جائے۔ تو یہ کچھ اصول و ضوابط تھے جو علامہ ذوالنورالدین ہمیں پیش کیے۔ یہ ہمارے اگلے مسلم مفکرین تھے آخری جو آج ہم نے پڑھے ہیں۔ امید ہے آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ السلام علیکم۔